ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، سایہ ہو گیا، بندش ہو گئی ہے، ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں۔ اللہ پر توکل رکھیں، وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے، وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے، بندوں کو آزماتا بھی ہے، بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے۔ اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا اترنے کی کوشش کریں، اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں۔ جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا لیں، کسی بابے کے پاس نہ جائیں۔ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں، بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں، ان کی نظروں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کے ہجوم سے کبھی متاثر نہ ہو کہ فلاں وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنے لوگ آ رہے ہیں، کچھ ہے تو آ رہے ہیں، تو جو بت خانوں میں جا رہے ہیں اتنے لوگ تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں، کیا مطلب یہ کوئی معیار ہے؟ تو جب کوئی مصیبت بنے، مصلح بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں، نوافل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، منت مان لو، روزوں کی منت مان لو، نمازوں کی منت مان لو، صدقہ کرنے کی منت مان لو، اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرواؤ۔ غریبوں میں آپ رزق بانٹو، اس سے برکت ہوگی، اس سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو، لگتا ہے غریبوں کو دو گے تو اور کم ہوگا، نہیں، جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکتیں نصیب ہوگی، اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو مصیبت آئی تو بابے کے پاس بھاگ گئے، جو فاسق اور فاجر اور مشرکانہ عقائد رکھتا ہے اس کے پاس بھاگ گئے، تو پھر ایک مصیبت بھی صحیح اور ایک اپنا ایمان بھی اجاڑا۔ اس لیے اس مصیبت سے جو باطنی فوائد ملیں گے، جو روحانی مرتبے بلند ہوں گے، ان کو حاصل کریں۔ تو غیرت کے ساتھ جینے کا ڈھب ہم سیکھیں، مت ایسے لوگوں کے پاس جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا، گھر سے برکت اٹھ گئی، تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیے۔ میاں جھوٹ چھوڑ دو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے، تمہارے گھروں کے دور چلے گئے۔ تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا، گھر میں ہنڈیاں بھی الٹی لٹکا دی، تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں، تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا۔ تمہاری بتیاں جلانے سے، تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے، فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے۔ تو جھوٹ چھوڑو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں۔ تو ہم بیماری اور ہے، علاج اور کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتے ہیں، اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا، ورنہ چل جانا سی تعویذ۔ چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا، وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے ہے۔ اس نے تو ٹاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے، 10 اس کو دینے ہیں، 15 اس کو دینے ہیں، وہ تو کام ہی یہ کرتا ہے۔ اور وہ کہے کہ نہیں بابا، تیرے گھر میں جھوٹ ہے، تیرے رزق میں ملاوٹ ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو سجدہ ریز نہیں ہوتا، تیرے یہ خرابیاں، تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا؟ جب مشکل ہوگی تو مسلح پہ سر جھکائے گا، بابا تو بھوکا مر جائے گا۔ اس لیے بابا کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آیا ویلے سر آ گیا، نہیں تو بھی چل جانے تھے، تبھی تو کچھ لینے نہیں تھے۔ پھر مریض بن جائے، ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے۔ چھوڑو بابوں کو، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بنا لو، دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی۔ جھوٹ نہ بولو، فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے۔ ہر بار جھوٹ بولیں گے، 1 میل 1 میل 1 میل 1 میل، ذرا سوچے نا، ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے۔ سویر سے لے کر جھوٹ ہی جھوٹ، روز کتنا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو، کریم وہ اتنا ہے، فرشتوں کو حکم کرے گا واپس جاؤ، اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو۔ یا اللہ، اس سے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے، کہاں توبہ کر دیا، اس گھر میں خوشبوؤں کے بسیرے ہو گئے۔ تو جھوٹ سے توبہ کرو، یہ علامت ہے نفاق کی۔ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جو بندہ عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چسکا لگ گیا ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا۔ نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی چھوٹتا تو نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے۔ گھر کے برتن بیچ دیتے ہیں نشے والے، لیکن اس کے باوجود چھوٹتا نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے، سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ سچ میں طمانیت ہے، اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا، جھوٹ کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، اندر کی بے قراری ہے۔ اس لیے سچائی کی طرف آؤ ہو جائے۔ اور آج ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے اوپر طاق پہ رکھ دیا، کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑ کر کے پھر وہاں خوشبو لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا، صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا، آج صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے۔ کبھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو ملتی۔ پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، بدروحوں کا سایہ ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں ہے،
پھر بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے. اگر قرآن کی تلاوت ہوتی اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے, اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار کی بارش ہوتی تمہارے گھروں کے اندر, اور پھر کیا ہوتا ہے, بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس, اور عامل کہے گا کہ تجھے کچھ نہیں ہے, کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے, بد عملی کا نتیجہ ہے, دین سے اعراض کا نتیجہ ہے, تو پھر اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے تو وقت پہ آ گیا ہے, اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ تو چل جانے تھے. پھر مریض بن جاتا ہے ذہنی, اور جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا اس کو پھر اس بابے کی, اس عمل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی گنوانا پڑتا ہے. اور روز آئے دن اخباروں کے اندر ایسے جعلی عملوں کی کہانیاں چھپتی ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں اور کیسی کیسی کاروائیاں بھی کرتے ہیں. قرآن سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ ان کی چوکھٹ پہ رسوا ہونا پڑا. اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا تو قرآن زندگی دیتا, قرآن روشنی دیتا, قرآن برکت اتارتا, قرآن کے دم سے رحمات کا نزول ہوتا, رحمتوں کے فرشتے اترتے, گھروں میں چراغاں ہوتا, اندر کے روگ مٹتے, بیماریاں ختم ہوتی, اللہ کی قربت نصیب ہوتی, حضور کے قلب سے قربت کا نور نصیب ہو جاتا. اس کتاب سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ آج ہم رسوا ہو گئے. اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیا کریں. لیکن ان سب کے باوجود اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں, مشکلیں آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو آئی ہیں. حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی. تو ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے, تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. کیوں, کس وجہ سے؟ آزمائش سہیں, برداشت کریں. تو اوپر نیچے یہ دن بدلتے رہتے ہیں, دن پھرتے رہتے ہیں. ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا, ٹونا ہو گیا, سایہ ہو گیا, بندش ہو گئی ہے. ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں. اللہ پر توکل رکھیں. وہ رزق دیتا ہے, وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے, وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے. بندوں کو آزماتا بھی ہے, بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے. اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا اترنے کی کوشش کریں اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں. جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا لیں. گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ مشکل آ گئی ہے, لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا, چلو مسلح بچھاؤ. اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں, نوافل ادا کر کے رب کے حضور دعا مانگ رہی ہوں, بیٹے بھی دعا مانگ رہے ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا مانگ رہے ہوں, تو کیا اللہ خالی موڑ دے گا؟ تو زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کے اندر شامل ہو جائیں. تو بالخصوص میں اپنے پیر بھائیوں کو پابند کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی پابند کریں, کسی بابے کے پاس نہ جائیں. یہ بڑے گندے لوگ ہیں, یہ سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں, بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں. ان کی نظروں میں غلاظت بھری ہوئی ہے, اور جو ہے وہ لوگوں کے ہجوم سے کبھی متاثر نہ ہو کہ فلاں وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں. لا یسیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ. اگر کسی جھوٹ کے ساتھ, کسی باطل کے ساتھ زیادہ لوگ وابستہ ہو جائیں تو اس وابستگی سے باطل حق نہیں ہو جاتا. لوگ کہتے ہیں جی اتنے لوگ آ رہے ہیں, کچھ ہے تو آ رہے ہیں. تو جو بت خانوں میں جا رہے ہیں اتنے لوگ, تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں, کیا مطلب یہ کوئی معیار ہے؟ تو جوہلا کا جمع ہونا, جوہلا کا کہیں جانا, یہ معیار نہیں ہے. معیار جو اللہ رسول نے دیا ہے ہمارے نزدیک بس وہی ہے. تو جب کوئی مصیبت بنے, مصلح بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں, نوافل پڑھو, صدقہ کرو, خیرات کرو, منت مان لو, روزوں کی منت مان لو, نمازوں کی منت مان لو, صدقہ کرنے کی منت مان لو, اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرواؤ. غریبوں میں آپ رزق بانٹو, اس سے برکت ہوگی, اس سے پریشانیاں دور ہوں گی. رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو. لگتا ہے غریبوں کو دو گے تو اور کم ہوگا, نہیں. جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکتیں نصیب ہوگی. اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں خاص طور پہ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں, اور مختلف جو ہے وہ چینلز کے اوپر ان کو سامنے لایا جا رہا ہے. ان لوگوں سے اپنے دامن کو چھڑائیں اور صالحین کی صحبت کو اختیار کریں. صالحین کی صحبت سے آپ کو نور ملے گا, روشنی ملے گی. آزمائش ٹل جاتی ہے تو پھر بھی, ورنہ اس میں استقامت کی توفیق مانگیں, چونکہ جو بلا پر صبر کرتا ہے اسے بھی اجر دیا جائے گا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اہل بلا کو قیامت کے دن جو صلہ دیا جائے گا تو دوسرے لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں, اس سے